ایک اور چیز جو سننے کو ملتی ہے وہ اعتراض کی صورت میں، وہ یہ ہے کہ مذہب جو ہے وہ مردوں کو یہ حق دے رہا ہے کہ وہ عورت کے اوپر سوتن لے کر آئے اور ایک سے زائد شادیوں کا حق دے رہا ہے۔ قمر، آپ سے درخواست یہ ہے کہ جن الفاظ میں آپ نے ابھی اس بات کا تعارف کرایا، یہ بالکل ایگزیکٹ ہمارے سماج میں بولے جانے والے الفاظ ہیں کہ مرد کو جو ہے وہ 4 شادیوں کا حق دے دیا گیا ہے، ان کو اجازت دے دی گئی ہے اور باقاعدہ سوتن لانے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور یہ عورت چلیں عورت کو حق نہ بھی دیں آپ، لیکن سوتن کا ظلم تو ہو گیا۔ میں عرض کر رہا ہوں نا، اب دیکھیں اس میں 2-3 چیزوں کو پہلے دیکھیں۔ ایک تو یہ کہ جب آپ حق اور اجازت کا لفظ بولتے ہیں تو اس کو ذرا سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ کیا جو ہمارے ہاں اب یہ جو کلچر ہے، ساری دنیا پیچھے بھی ایسے ہی تھی؟ نہیں، تو وہ دنیا وہ تھی جس میں آپ چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں رہ رہے ہیں، جنگل بیابان میں رہ رہے ہیں، اور کھیتوں کم و میں بیش رہ رہے قبائلی ہیں، نظام تھا، قبائلی نظام تھا۔ آپ کو کھیت کھلیان بھی دیکھنے ہیں، آپ کو جانور بھی دیکھنے ہیں، وہاں آپ کی اسٹرینتھ ہی بچے ہیں، جس کے زیادہ بچے ہیں وہ زیادہ محفوظ ہے، اس کو اپنے مشینیں نہیں ہیں، چیزیں نہیں ہیں، ہیلپنگ ہینڈ چاہیے۔ تو اس زمانے میں لوگ بہت ساری شادیاں کرتے تھے، 4 کہاں کرتے تھے، بہت ساری کر لیتے تھے، 30 40 بچے بھی پیدا کر لیتے تھے، 8 10 شادیاں بھی کر لیتے تھے۔ یہ اس وقت کا ماحول تھا جس وقت خدا نے اپنے اس شریعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا ہے۔ تو کیا کہا ہے؟ یہ کہا ہے کہ اب جو پیچھے تم عیاشیاں کرتے آ رہے ہو، 8 10 شادیاں کر رہے ہو، ضرورت کے تحت کر رہے ہو، اگر میں اس کو عیاشی کا لفظ نکال دوں، تو اب تم 4 سے زیادہ نہیں کر سکو گے۔ اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آپ 1 کر دیتے اگر آگے، تو آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ جو پچھلے 1300 سال ہیں اس کے اندر کیا ضرورت اس کی بالکل ختم ہو گئی تھی؟ میرے خیال میں اگر موضوع ہی نہ بنایا جاتا تو پھر، میری درخواست سن لینا، اس کا پھر ایک نتیجہ نکلتا، پھر یہ کہ اگر وہی کنٹینیو کر رہا ہوتا، اگر موضوع نہ بنایا جاتا اور وہی کنٹینیو کر رہا ہوتا، تو پھر تو مرد 20 شادیاں کر رہے ہوتے، ہر دوسری عورت کے ساتھ شادی کر رہے ہوتے، پھر تو مسئلہ ہی نہ رہتا۔ ایڈریس کرنا اس لیے نہیں ضروری تھا کہ کسی کو اجازت دینی ہے، ایڈریس کرنا اس لیے ضروری تھا کہ اب اس پر کوئی پابندی لگانی ہے، کہ بات رک جائے یہاں پہ روک دیں۔ اچھا، اب وہ 4 بھی ہیں، اس میں بھی آپ ذرا غور کیجئے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، فزیکل مسئلہ ہو گیا ہے، اولاد کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، ضرورت کوئی ایسی آن پڑی ہے، کوئی اور معاملہ ہو گیا ہے، تو اگر خدا پابندی لگا دے کہ آپ ایک ہی کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سچویشن میں بھی جس میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، آپ ایک سے زیادہ نہیں کر سکیں گے۔ تو وہاں پر روکنا، ہم آج کی دنیا میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں یہ چیزیں ایسے لگنے لگ جاتی ہیں، کیونکہ اب ہمارا ماحول اور ہے، ذرائع اور ہیں، ٹیکنالوجی نے جتنی ترقی کر لی ہے۔ آج مجھ سے بھی آپ پوچھیں تو میں کہوں گا کہ ایک بیوی اور 2 بچے بہت کافی ہوتے ہیں۔ آج کل تو ان 2 بچوں کو پڑھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک بچے کی جو جس طرح کی ذمہ داریاں آپ پڑ گئی ہیں، اس زمانے میں نہیں تھیں۔ گھر میں 2 بچے ایکسٹرا آ گئے ہیں تو وہ بس اپنی روٹی کھا رہے ہیں اور جا کے آپ کی کھیت کھلیان سنبھال رہے ہیں، تو یہ والے مسائل نہیں تھے۔ تو ہر ذی ہوش آدمی، ہر عقل مند آدمی آج کے لحاظ سے فیصلہ کرے گا۔ وہاں پابندی لگانا مقصود ہے جو چلتا آ رہا سسٹم ہے اس کے اندر۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ جو سوتن والا معاملہ ہے، میں تھوڑا سا آپ کو لے کے جاؤں گا۔ آپ ذرا غور کریں کہ جس وقت ہم ہندوستان میں آئے ہیں مسلمان، تو یہاں سے ہم نے جہاں کچھ رسومات لی ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہم نے مہندی لی ہے، مایوں لیا ہے، اور بہت ساری، اور یہ عام طور سے یہ ثقافت یا کلچر کی جو چیزیں ہیں یہ مٹی ہی سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ساتھ میں ہم نے کچھ چیزیں اور بھی لے لی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو سینسٹیوٹی پیدا ہوئی ہے کہ کوئی آدمی طلاق یافتہ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیوہ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ زیادہ سینسٹیوٹی آپ کے ہاں ہے، یا آپ ہی کے باقی اسلامی ملکوں میں، وہ بھی مسلمان ہیں، وہاں پہ اس طرح سے موجود نہیں ہے۔ تو میرا کہنا صرف یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ نے کلچر سے لی ہیں اور مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خدا نے اس پر ایک پابندی لگائی ہے کہ اب آپ اس سے زیادہ نہیں کریں گے، جو معاشرے میں چلتی آ رہی، یعنی وہ پابندی بھی کوئی اسلام کی پابندی نہیں ہے، یعنی پیچھے اسلام کی اجازت نہیں ہے، پیچھے ایک نظام چلا آ رہا ہے، اس کے اندر لوگ شادیاں کر رہے ہیں، بہت ساری شادیاں کر رہے ہیں، بہت سارے بچے پیدا کر رہے ہیں، اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار لگا دی ہے کہ اب آپ ایک وقت میں 4 سے زیادہ نہیں جا سکتے۔ اور اس میں بھی یہ جو فرمایا ہے، اللہ سورہ نساء کی آیت ہے، اور یہ ایک واقعے کو ہینڈل کرنے کے لیے اپیل کی گئی ہے، سبھی کی ایک ایک ہی ہے وہاں پر، ٹھیک۔ غزوہ احد میں اب بیوائیں ہیں، ان کے شوہر شہید ہو گئے ہیں غزوہ احد میں، ان کو ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں ہے، کیونکہ بچے یتیم ہیں اور چھوٹے ہیں۔ تو پہلا حکم یہ دیا ہے کہ یتیم بچے جو تمہارے بھائی شہید ہو گئے ہیں ان کی تم نے کفالت کرنی ہے، اور ان کا مال تمہارے مال کے ساتھ
مکس نہیں ہونا چاہیے، سختی سے تمہیں حکم دے دیا. اب یہ جب انہوں نے حکم شروع کیا ہے عمل کرنا تو یہ مکس کہیں ہو ہی جائے گا. تو پھر اگلی بات تدبیراً کہی کہ تم شادیاں ہی کر لو، 2 کر لو، یعنی ایک بندے کے پاس پہلے ایک ہے تو ایک لے آئے، نہیں ہے تو 2 کر لو تاکہ یہ مسئلہ ہینڈل ہو جائے. اور یہ یاد رکھو کہ اگر تم عدل نہیں کر پاؤ گے، یہ تو تم نے کر لیا، یہ بھی اپیل ہی کی جا رہی ہے شادی کے لیے، حکم نہیں دیا جا رہا کہ تم کرو، اپیل کی ہے کہ معاشرے میں بیوائیں بیٹھی ہوئی ہیں، اب تمہیں ہی سنبھالنا ہے. اس کے باوجود بھی اگر تم عدل نہیں کر پاؤ گے تو تمہارے گھر میں جو ایک ہی ہے وہی بہتر ہے. عدل سے کیا مراد ہے؟ ہر چیز میں معاشی معاملات میں عدل، ہر چیز میں عدل، گھر میں، پیسے میں، تحفظ میں، تدبیر میں، جو بھی آپ محبت میں، عدل پیار تو میں، ہر چیز. محسن صاحب عدل تو انسان بچوں میں بھی بعض اوقات نہیں کر پاتا. تو یہ حکم نہیں ہے نا. نہیں عورتوں میں کو کہہ رہا جو ہوں آپ کہ مشکل کام ہے نا کہ عدل کیا جا سکے. تو اس لیے تو کہا کہ تم اس لیے کہہ دیا، اگر نہیں کر رہے تو پھر پہلے والا کام ہی کرتے رہو کہ کفالت ہی کرتے رہو، شادی نہ کرو. محسن بھی ذرا سوچیں، آج مثال کے طور پر اب تو اس طرح کی جنگیں نہیں ہوتی نا، تو ہمیں بڑا ایزی لگتا ہے، نیشن سٹیٹس ہیں، باؤنڈریز لگ گئی ہیں، لائنیں کھینچ دی گئی ہیں، آپ اپنے اپنے ملکوں میں. تھوڑی دیر کے لیے ذرا تصور کریں کہ جس طرح کی اس زمانے میں تلوار چلتی تھی، ایک جنگ میں آپ گئے ہیں، 2 4 5 ہزار بندے مارے گئے، 1 1.5 لاکھ کی آبادی ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ اس کے اندر 2 2.5 ہزار مائیں اور کوئی 5 7 ہزار 10 ہزار بچے وہاں پر بے سر و سامانی کی حالت میں وہ اپنے باپ کو کھو بیٹھے ہیں. تو اس وقت تو پھر سچویشن ذرا وہ تھی. میں ابھی آپ سے پوچھتا ہوں کہ مثال کے طور پر یہاں پہ بم گر جائے، کل ہندوستان کے ساتھ آپ کی جنگ ہو جائے اور بم گر جائے اور پتہ چلے 1 1.5 لاکھ بندہ مارا گیا. آج کل تو بموں شموں میں اور اس طرح کی چیزوں میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب یہ جو 1 لاکھ بندہ مارا، اس میں عورتیں بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے، اور فرض کریں کہ اس کے اندر کوئی 20 25 ہزار عورتیں جو ہیں وہ بیچاری بیوہ ہو گئی ہیں. کیا کرنا ہے آپ؟ اگر کہیں خواتین زیادہ بلک میں مر جائیں آج تو پھر آپ کے پاس یہ امکان ہے، آج پھر امکان ہے کہ ریاست اس طرح کی بن گئی ہے، مواقع اس طرح کے پیدا ہو گئے ہیں، گورنمنٹ سٹرکچرز اس طرح کے بن گئے ہیں، وسائل اس طرح کے ہو گئے ہیں، آرگنائزیشنز بڑی بہتر ہو گئی ہیں، آپ ادارے بنا سکتے ہیں. ذرا اس ماحول کے اندر واپس جائیں اور جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ کیا کل کو یہ صورتحال پھر پیدا ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر اس وقت فلسطین میں ایک صورتحال بنی ہوئی ہے، بہت سارے لوگ مر رہے ہیں، عورتیں بھی مر رہی ہیں، مرد بھی مر رہے ہیں، لیکن اگر جنگ پہ نکلے ہوئے ہیں تو صرف مرد ہی گئے ہوئے ہیں. اور فرض کریں کہ وہاں پہ 2 4 5 ہزار مرد مارے گئے ہیں، اب ان کے بچے ہیں، ان کی بیویاں ہیں. تو میری درخواست صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ کسی نے نہیں کہا، خدا نے بھی نہیں کہا کہ جیسے اس نے کہا ہے کہ نماز قائم کرو، ایسے ہی کہا 4 شادیاں کرو، یہ نہیں کہا. اچھا، ایک اس میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ غزوہ احد کے بعد یہ آیت آئی ہے نا کہ 2 2 4 4 جو وہ اس میں بچ گئی تھی، تو اس کے علاوہ تو کوئی آیت نہیں ہے نا اس کے بعد. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ابھی بھی اگر کسی کو کرنی ہے تو وہ اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوگی تب ہی کرے گا. وہ دھوم دھام سے جیسے اس نے پہلی شادی کی ہے ویسے نہیں کر سکتا. اس وقت بھی ایک ایک ہی ہے سبھی کے پاس، ٹھیک ہے، تو تبھی کہا ہے. اور جس کے پاس نہیں ہے وہ 2 کر لے تاکہ یہ سچویشن جو ہے وہ جلدی ہینڈل ہو جائے. سچویشن کے بغیر آپ کہہ رہے ہیں کہ الاؤ نہیں ہے؟ اس سچویشن میں ہی کریں. اب اگر آپ کہیں کہ حرام ہے، نہیں حرام تو نہیں کہیں تو گے، حرام نہیں کہیں گے، لیکن کوئی شخص اپنے طور پہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری ایک مخصوص صورتحال ہے ایسی کہ جو مجھے اجازت نہیں. ایک تو سچویشن ہے نا جو بھائی نے بتائی کہ کوئی ایشو ہو گیا ہے، اولاد کا ایشو ہے، کوئی بھی بیماری ہے، وہ تو مان لی بات. کوئی صرف اس لیے کرنا چاہتا ہے سیک آف انٹرٹینمنٹ کہ ایسے میں نے پہلے شادی کی ہے، دوبارہ ایک دوسری کرنی ہے، تو کیا وہ الاؤ ہے؟ یہ تو بہت پیسہ ہے جس کے پاس اور بیوہ بیٹھی ہوئی ہے. ہاں میں یہ پوچھا کیا وہ بیوہ سے ہی کرے گا، یتیم سے ہی کرے گا، کہ وہ کسی بھی خاتون سے کر سکتا ہے؟ کنواری سے بھی کر لے، وہ تو جائز ہی کہیں گے نا. اس صورتحال میں تو دونوں فریقوں کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ راضی ہیں تو میرے خیال میں، یعنی اس میں ایک ہے کسی چیز کا جائز ناجائز ہونا، تو ظاہر ہے اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 تک کی اجازت دی ہوئی ہے، وہ اگر دوسری کرتا ہے تو یہ کوئی ناجائز عمل نہیں ہے. اچھا، اس میں قابل دست اندازی پولیس نہیں ہے. اچھا، لیکن مثال کے طور پر مجھے اگر کوئی آدمی آ کر یہ کہے کہ بھائی میں دوسری شادی کر رہا ہوں، تو پوچھوں گا نا، ایک فطری سوال پیدا ہوگا کہ بھائی کیوں کر رہے ہو، کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے. یعنی پہلے سے اس کو بھی مان لیتے ہیں کوئی اور آ گیا ہے. ایک سیکنڈ بس میں نے کوشچن کرنا ہے. چلیے اس کو بھی مان لیتے ہیں کہ وہ اس کی اپنی ذاتی رائے ہے. کیا جو بیوی ہے پہلی اس کی رائے میٹر کرے گی کہ نہیں، اس کی اجازت میٹر کرتی ہے کہ نہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ میں تم نہیں کر سکتا، اگر کوئی ایشو نہیں ہے، اس کو جینوئن ایشو نہیں ہے اور وہ سیک آف انٹرٹینمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، یہاں پر پاکستان میں جی کوئی دوسری شادی کرنا چاہے
تو کیا حالت ہے؟ نہیں وہ تو ہے ہمارا ایک سوسائٹی کیا کہہ رہی ہے، اگر وہ مذہب سے تعویل کرے. یہاں پر سوال آپ کر رہے ہیں جس سوسائٹی میں، جی وہاں تو مسئلہ ہی نہیں. لیکن محسن صاحب اس پہ ریزسٹنس آتی ہے ہمارے مذہبی طبقے کی طرف سے. وہ کہتے ہیں اس قانون کو ہم نہیں مانتے، اللہ نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے، میں آپ اور بغیر اجازت لیے قانون چھوڑ دیں. اس وقت پاکستان میں قانون کو چھوڑ دیں آپ، کیا یہ سچویشن ہے سوشل؟ زیادہ اور عربوں میں چلے جائیں، سعودیہ میں، تو کیا خواتین کو کوئی اعتراض ہے؟ نہیں. تو یہ سوشل کا یعنی کانٹریکٹ کا مسئلہ. اگر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، اچھا میں اس میں ایک تو محسن میں نے کہا سوشل کانٹریکٹ کا مسئلہ ہے. ذرا ایک اور بات پہ غور کریں. ہم نے بھی شروع میں بات کی تھی کہ نکاح علی الاعلان ہوتا، ایسا ہی ہے نا. اب مثال کے طور پر اگر کسی نے کوئی بیوی دوسری رکھی ہوئی ہے اور نہیں بتایا، اس کو بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ ادھر نکاح کے معاملے میں بھی اگر آپ نے کوئی ڈھکا چھپا، وہ تو نکاح ہی نہیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر غور فرمائیں تو اصل میں اجازت لینا اور نہ لینا ایک بات کی بات ہے، انفارمیشن ہونا وہ تو ضروری ہے نا. تو ضروری ہے. نہیں اس کے بغیر تو نکاح ہی نہیں قائم ہو رہا نا. اگر آپ نے اعلان کیا ہے انفارمیشن، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اجازت کے بغیر کر بھی لیتا ہے اس کو بتائے بغیر تو وہ نکاح ہی نہیں ہوگا. نہیں ہوگا نا. نہیں. اور اگر وہ بتا کے زبردستی کر لیتا ہے تو پھر گھر سے ہی جائے گا نا. نہیں وہ تو ایک ریئیکشن ہوگا نا خاتون کا. مذہب کیا کہتا ہے؟ اسی لیے تو لوگ نہیں وہ شادی ہو جائے گی. مذہب کو ایک منٹ کے سائڈ پہ رکھیں، بعد میں اس کی جو حالت ہونی ہے وہ آپ کو پتہ ہے. نہیں امام صاحب وہ تو تب ہونی ہے نا اگر اس کے پاس کوئی ہے. نہیں مذہب اپروو کر دے گا، ظاہر ہے جائز ہے. حرام کیسے کہہ دیں گے؟ پہلی بیوی کی مرضی کے بغیر، بیوی کی انفارمیشن میں ہی نہیں ہے، چھپ کے کر لیا. نہیں بیوی کو اعلان نکاح کا تو مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کو بتا دیا، اس نے بیوی کو نہیں بتایا. یہ کون سی صدی ہے جناب جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک بندے کے کہ سارے جہان کو پتا ہے سوائے بیوی کی؟ دو چیزیں الگ کر لیں. ایک ہے کسی کا دوسری شادی کرنا، دوسرا ہے نکاح. نکاح کی لازمی شرط ہے کہ وہ علی الاعلان ہوگا. نہیں تو اگر وہ شرط پوری ہو رہی ہے تو پھر چھپاوا کیسے ہے؟ نہیں چھپے کی بات. قاسم ایک منٹ مجھے میرے سوال کا جواب دینا. آپ نے علی الاعلان نکاح کرنا ہے، معلوم ہونا چاہیے ارد گرد معاشرے میں سب کو اوپنلی کہ اب یہ آپ کی بیوی ہے، یہ آپ کا شوہر ہے. ہو گئی بات؟ ٹھیک ہے. اب آپ نے دوسری شادی کی ہے تو یا تو آپ نے نکاح کی شرط پوری نہیں کی اور یا آپ نے انفارم کیا ہے. کوئی دونوں میں سے ایک چیز ہوگی نا. اگر آپ نے وہ والا کام کیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اس نکاح کو پہلے دیکھنا چاہیے، اس سے پہلے کہ دوسری شادی یہ پوچھنا چاہیے کہ نہیں اس کو ایسے دیکھیں جواد بھائی کہ ایک بندہ لاہور میں رہتا ہے اور اس نے شادی کی ہوئی ہے کالا شاہ کاکو میں، ٹھیک ہے، دوسری شادی کی ہوئی ہے. اب جہاں بھی اس کی بیوی رہ رہی ہے وہاں پہ معاشرے کو پتہ ہے، جو ان کے بچے ہوں گے اس کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کا والد کون ہے اور اس کی بیوی کون، ماں کون ہے. لیکن جو اس کا پہلا بیوی جہاں پہ رہتی ہے، نہ بیوی کو پتہ ہے نہ اس علاقے کو پتہ ہے. تو اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ نہیں اعلان تو سارے سب کو بتانا پڑے گا آپ کو، اور خاص طور پہ سٹیک ہولڈرز کو سب سے پہلے بتانا پڑے گا. یہ تو اور طرح کی بحث ہے. میں جو میری سچویشن ہے وہ یہ سمجھیں، وہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی جینون ایشو نہیں ہے اس مرد کو، اور جو آیت اس کو کہہ رہی ہے کہ 2 3 سے کر لو، سچویشن وہ والی سچویشن بھی نہیں ہے، اولاد کا ایشو بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جسٹ فار دا سیک آف انٹرٹینمنٹ وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے. انٹرٹینمنٹ کون سی؟ مطلب وہ اس کو ذمہ داری بڑھانی ہے. ہاں اس کو پیسے زیادہ ہیں، وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے، ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے وہ لینا چاہ رہا ہے. یہ انٹرٹینمنٹ نہ کہیں آپ، یہ الگ ایک موضوع ہے کہ شادی انٹرٹینمنٹ ہے یا شادی کی ذمہ داری دوسری لینا چاہ رہا ہے اتنی ہی برابر کی. یہ جو لفظ ہے ایک سیکنڈ، اس کے لیے وہ اپنی جائیداد کو آدھا تقسیم کرنا چاہ رہا ہے، وہ تقسیم کرے گا، سارا کچھ کر رہا ہے، آمدن کو تقسیم کرے گا، وہ تمام چیزوں کو سوال جو ہے نا. اچھا میرا سوال دوبارہ سن لیں. یہ آپ کے لیے، یہ ہم لوگوں کے لیے مشکل کر رہے ہیں چیزیں. کسی کے لیے ایشو ہی نہیں ہے ذمہ داری لینا. کہاں پر کوئی بندہ اس کو اتنے ریسورسز ہے کہ اس کے لیے ذمہ داری لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب وہ شادی کرنا چاہ رہا ہے اور پہلی بیوی کہہ رہی ہے کہ تمہیں میں الاؤ نہیں کرتی، تو کیا اس کو اس خاتون کی بات میں کوئی سے ہے کہ نہیں ہے کہ مذہب کیا مذہبی طور پر وہ شادی ہو جائے گی؟ وہ اگر اس نے انفارم کر دیا ہے علی الاعلان نکاح کیا تو شادی تو ہو جائے گی، نکاح ہو گیا. اب مثال کے تو اب آپ دوسری بات پر آئیں. اب وہ پہلا کانٹریکٹ ہوا ہے نا، اس کی پہلی بیوی یہ کہتی ہے کہ کیونکہ تم نے یہ ایک اقدام کر لیا اب میں تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تم مجھے خلا دے دو. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا حق ہے. دیکھیں جب کانٹریکٹ پر ایک کانٹریکٹ ہو رہا ہے تو آپ نے انفارم کرنا تو نکاح کی بنیادی ذمہ داری ہے، وہ تو آپ کریں گے ہی کریں گے، چھپایا نہیں جا سکتا. میں تو اس جگہ کھڑا ہوں کہ اگر آپ اس میں چھپا کر کوئی چیز کر رہے ہیں تو وہ نکاح نہیں. اور اگر وہ خاتون مجبور ہے، وہ کہیں جا بھی نہیں سکتی ہے، اس کو پروٹیکشن بھی وہیں پر مل رہی ہے، اور اس کو اب وہ ٹراما میں ہے، وہ ہرٹ ہو رہی ہے. دیکھیں آپ لوگ کرتے پتہ ہے کیا ہیں، آپ نا ایک قانون پہلے پکڑتے ہیں
اس کے اندر عدل کے لیے اور قانون ہے. آدمی کی آزمائش، عورت کی آزمائش الگ چل رہی ہے. اچھا، اس کو صحیح فیصلہ الگ کرنا ہے، انصاف کی بنیاد پر فیصلہ الگ کرنا ہے. نکاح کے کچھ اپنے قواعد و ضوابط ہیں جس کے اندر اس نے رہنا ہے. آپ ساری چیزوں کو الگ کرتے ہیں اور ایک جگہ پہ لے آتے. بھائی وہ کئی عمل کر رہا ہے نا، نکاح کر رہا ہے تو نکاح کے قواعد و ضوابط ہیں، وہ شادی کر رہا ہے تو شادی کے قواعد و ضوابط. اب وہ دوسری شادی کر رہا ہے تو اس کے کچھ انصاف کے تقاضے اور قواعد و ضوابط ہیں. آپ ان ساری چیزوں کو جب اکٹھا کریں گے تو یہ آسان کام نہیں ہے. نہیں وہ تو نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے عرب میں ایشو نہیں ہے خواتین کو اگر ان کی سوتن آ رہی ہے اوپر، تو ہمارے ہاں یہ ہے. تو میں یہ سمجھا ہوں آپ کی بات سے کہ ہمارے ہاں چونکہ سوشل کنسٹرکشن ایسی ہے اس لیے اس خاتون کو مسئلہ ہو رہا ہے، ادروائز کوئی بات نہیں. سماجی معاشرتی مسئلہ یہ کہہ رہے تو ہیں پوری دنیا میں ہونا چاہیے. اس کا مطلب اگر کوئی عورت اگر کوئی خاتون سوشل کنسٹرکشن کی وجہ سے بھی ہرٹ ہو رہی ہے اور اس کو سائیکولوجیکل ٹراما ہو رہا ہے، چھوڑ دے. اور اگر اس کے پاس چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی، تو جب چارہ نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد تو وہ فیس کرے اس ٹراما کو. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک مرد کے پاس یہ حق ہے اور ایک عورت کے پاس خلا لینے کا حق ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد نے انفارم بھی کر دیا، نکاح بھی ٹھیک طریقے سے کیا، اب اس کی مرضی پہ کیا، وہ اس نے کر لیا ہے. اب عورت یہ کہہ رہی ہے کہ میں باہر بھی نہیں جا سکتی، یعنی میں تم سے الگ بھی نہیں ہو سکتی، اور تم کرو بھی وہ جو میں کہہ رہا ہوں. تو یہ تو الٹ زیادتی کر رہے ہیں نا پھر آپ. یعنی آپ اس کانٹریکٹ کو بھی نہیں ختم کر رہے، آپ کہہ رہے ہیں کانٹریکٹ قائم رہے گا لیکن یہ کانٹریکٹ ویسے چلے گا جیسے میں کہوں گی. یہ زیادتی ہے. ٹھیک ہے، آپ ان سے ظاہر ہے جب آپ کو وہ طلاق دیں گے تو آپ کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس نے آپ کی ذمہ داری پوری کر کے آپ کو بھیجنا ہے اس روح سے بھی. اب دیکھیں وہاں طلاق کے قواعد و ضوابط آ جائیں گے، قوانین آ جائیں گے. تو ہر جگہ کو جب آپ ایک مسئلے کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ایک سوال اٹھائیں، اس کو اس کی جگہ پر رکھ کر ڈسکس کریں نا. آپ ادھر سے ایک مسئلہ اٹھاتے ہیں اور قانون ادھر سے. لیکن اس آیت سے جب صاف صاف ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ وہ صرف ایک سچویشنل وہ الاؤ کیا ہے اللہ نے، سچویشن کے طور پر نہیں الاؤ نہیں، اپیل کی ہے کہ تمہیں ایک سے زیادہ کرنی چاہیے. ہاں تو پھر ہم اس کو باقی جگہ پہ کیوں اپلائی کرتے ہیں جب ہمیں ایک پتہ ایک ہی ہے نا ہمارے پاس، یہاں معاشرے میں ایک ہی ہے. نہیں جب کہاں پر دو نہیں، ہم اس کو پولیگیمی بناتے ہی کیوں جب ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ سچویشن کی طرف سے اللہ نے کہا کہ اب کر لو صرف. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ حکم صرف اس وقت کے لیے تھا کہ جنگ ہوئی. وہ حکم نہ کہیں، چلے ٹھیک ہے، وہ اللہ نے نشاندہی کی کہ اب یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں، اب 2 2 3 3 4 4 کر لو. اللہ تعالیٰ براہ راست نہیں قاسم بھائی آپ سمجھ نہیں رہے، ان کے ہاں وہ آیت میں یہ حکم نہیں ہو رہا کہ زیادہ کر لو، بلکہ 4 پہ روکا جا رہا ہے. حکم یہ ہے کہ 4 پہ، میں آپ کی بات مان رہا ہوں، 4 پہ روکا بھی اس لیے جا رہا ہے کہ وہ جو خواتین اویلیبل ہیں جو جنگ کے بعد سچویشن پیدا ہوئی ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. تو ہم اس کو آیت کو صرف وہیں تک کیوں نہیں، جو ممانعت ہے وہ 4 سے زیادہ جانے کی ہے، نہ کہ دوسری کرنے. نہیں میری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قاسم آپ کو اس میں پرابلم کیا پیدا ہو رہا ہے. فرض کریں ایک آدمی جو ہے اس نے وہ پہلے ایک کانٹریکٹ میں تھا، اس کی شادی تھی، اس کے بچے تھے. اب اس نے آ کے بیوی سے کہا کہ میں ایک اور شادی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ظاہر ہے کوئی بات چیت ہوگی اگر وہ انفارم کر کے کر رہا ہے. وہ ہم پہلے ختم کر چکے ہیں، پھر ادھر واپس نہ جائیے گا کہ اگر وہ چھپ کے کر رہا ہے. نہیں میرا وہ مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی، میرا یہ بھی مسئلہ ہے. میں عرض کر رہا ہوں اب اس نے ایک فیصلہ کر لیا، انفارم بھی کر دیا، سب کچھ ہو گیا، اس کے گھر والوں کو بھی بتا دیا، ادھر بھی بتا دیا. اس کے بعد اس نے ایک فیصلہ کیا ہے. اب یہ خاتون پر ہے کہ وہ اس فیصلے کے بعد اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، رہیں. وہ کہتی ہیں کہ نہیں میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، مجھے خلا چاہیے. تو جو کچھ وہاں پر خلا کے تمام معاملات ہیں وہ آ جائیں گے، وہ قواعد و ضوابط آ جائیں گے، اس کے بعد آپ الگ ہو جائیں. یہ حق تو آپ کے پاس ہمیشہ موجود ہے. میں آپ کی بات مان رہا ہوں، یہ تو ہے ان دونوں کا مسئلہ. میں کہہ رہا ہوں جب آیت میں صاف صاف ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ وہ صرف ایک خاص موقع کے طور پر اللہ نشاندہی کر رہا ہے، تو ہم اس کو صرف وہاں تک محدود کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم اس سے سب کو آج تک الاؤ کیوں کر رہے ہیں؟ آیت نے کیا کہا ہے خاص موقع پر؟ کہ وہ جب آپ نے کہا کہ وہ 2 سے کر لو، 3 سے 2 3، وہ ان خواتین کے بارے میں کہا جو وہاں پر تو آلریڈی کر رہے ہیں، جیسے جواد بھائی نے کہا 10 کر رہے ہیں. نہیں ہم سب وہ تو کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہا ہوں صرف آیت کو دیکھیں، صرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ 1 سے زائد شادیاں کسی ہنگامی صورتحال میں آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے اصول لوگ یہ اخذ کرتے ہیں کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے. یہ کیوں نہیں کہہ سکتے آپ کہ آپ مطلب ویسے زیادہ کر رہے تھے آپ عام حالات؟ وہی میں عرض کر رہا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو سچویشن کو ہینڈل کر دیا ہے اور 4 تک رو دیا ہے کہ اس سے زیادہ نہیں کرنی. بات پھر وہ عرف والی آ جائے گی. اگر آپ یہ کیوں نہیں کہتے؟ میں اس طرف تب آتا اگر وہ خالی آیت صرف شادیوں کے مسئلے کے لیے ہی ہوتی. وہ آیت اتر رہی ہے خاص سچویشن میں کہ اب خواتین جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہیں، اب ان میں سے 2 2 3 3 4 4 سے کر لو. نہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی تخصیص نہیں کی نا کہ یہ صرف اس سے آپ کریں گے.
یعنی ایک اجمالاً اس کا ذکر آ گیا ہے، پیچھے بات وہ چل رہی ہے، اور ساتھ میں یہ ذکر کر دیا ہے کہ اب تم اس سے زیادہ دیکھیں ایک معاملہ جو ہے وہ 6000 سال سے مثال کے طور پر چل رہا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اب آ کے 1400 سال پہلے اس کے اندر ایک متعین کر دی جاتی ہے بریکٹ، ایک لائن لگا دی جاتی ہے. آپ ذرا پیچھے سے چل کے دیکھیں، یعنی آج کے معاشرے کو جب آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اس معاشرے میں آج کا ذکر کر رہے ہوتے، یوں دیکھیں، اگر آپ کہہ رہے ہوتے کہ یار وہاں پہ پہلے تو شادیاں ہوتی نہیں تھیں، وہاں تو خواتین دوسری شادی نہیں کرنے دیتی تھیں، تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو رہے ہوں گے نا. ایک معاشرتی سماجی مسئلہ ہے، اس مسئلے کو اسی جگہ سے دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آج بھی یعنی جو لوگ سین لوگ ہیں، باوقار لوگ ہیں، جن کو اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی فکر ہے، جو خدا کے ہاں جواب دہی کا احساس رکھتے ہیں کہ آخری درجے کا انصاف کرنا پڑے گا ورنہ خدا کے ہاں جواب دہ ہوں گے، وہ تو اس کے اندر جاتے ہوئے 10 دفعہ سوچیں گے. اگر آپ نے کسی چیز کو عیاشی، جو آپ نے لفظ بولا تھا وہ مستعار لے رہا ہوں، آپ عیاشی سمجھ کے خدا کے ہاں اپنی ذمہ داری بڑھا رہے ہیں، آپ زیادہ پھنسنے جا رہے ہیں، آپ نے انصاف نہیں کیا تو آپ کو زیادہ جواب دہ ہونا ہے. تو پھر انسان کو پہلے بہتر کر لیں، اس کو یہ احساس تو ہو کہ یہ عیاشی کرنے کی چیز نہیں ہے، مزید ذمہ داری. بس آخری لائن ہے اس میں جی، اور اس میں بھی قاسم یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے جو نبی ہیں وہ آدم ہیں، اور سب سے پہلے انسان بھی ان کی ایک ہی بیوی جی، اور حضرت یحییٰ اور عیسیٰ کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے. یعنی یہ کتنی ہو کتنی نہ ہو یہ نہیں مسئلہ نہیں. اچھا، اس میں بڑا مجھے کلیئر ہو گئی چیزیں، جو آپ نے آخری بات کی ہے اس سے بڑا ایک اہم پوائنٹ نکلتا ہے جو میں بار بار بات کرتا ہوں، سائیکلوجیکل ڈراما کی. اٹ مینس کہ اگر آپ کو دونوں میں وہ عدل کرنا ہے، تو اگر ایک بیوی سائیکلوجیکل ڈراما میں ہے تو اٹ مینس کہ آپ عدل نہیں کر رہے. یہ تو بیوی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جب نہیں، اگر 2 شادیاں کر لی اس نے اور پہلی والی ناراض ہے. اب یہ دیکھیں یہاں بائسنس ذرا دیکھیں، یہ ذرا بائسنس دیکھیں آپ، کہ یہ کمال ہے کہ ہر حال میں یہ مرد ہو سکتا ہے وہ انصاف بھی کر رہا ہو اور اس کے باوجود آپ ٹراما میں ہو. نہیں، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں، یہ آپ کے بات ٹھیک ہے. انصاف سے مراد میں یہ لے رہا ہوں کہ انصاف سے مراد یہ لے رہا ہوں کہ آپ نے دونوں کو خوشی بھی ایکول ڈیوائڈ کرنی ہے نا. آپ کے والد آپ کے ساتھ انصاف ہی کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے، اس کے باوجود آپ پرابلم میں ہوتے ہیں. انسان ہے، اس کو انسان کی طرح ڈیل کریں. دیکھیں کچھ معاملات ہوں گے، اب مثال کے طور پر پہلی شادی کے بعد بھی جب آپ اکیلے رہ رہے تھے، مثال کے طور پر 5 سال آپ اکیلے تھے، میاں بیوی تھے، بچے تھے، تو اس وقت بھی آپ کے درمیان جھگڑے اور وہ تو ہو رہے تھے. ٹھیک ہے. اب دوسری شادی کے بعد آپ نے ہر چیز کو اٹھا کر انصاف اور اس کے ترازو میں ڈالنا شروع کر دیا، اور جتنے پرابلم ہو رہے ہیں اس کو مینٹل ٹراما اور وہ لے لیں. میرا کہنا یہ ہے کہ دونوں طرف انسان ہیں، ان کو انسان کے درجے میں رہنے دیں. اگر نہیں گزارا ہو رہا تو میں تو اس بات کا قائل ہوں ہمیں اس جگہ سے آگے بڑھنا چاہیے کہ بھائی نہیں گزارا ہو رہا، ایک کانٹریکٹ ختم کر دیں، زندگی کو آگے بڑھائیں. میرا تو ہمیشہ سے کہنا یہی ہے. یہ جو بات ہم نے طے کر لی ہے نا کہ جنازہ ہی اٹھے گا، فلاں ہی اٹھے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کے نتیجے میں یہ ساری سینسٹیوٹیز پیدا ہوئی ہیں کیونکہ آپ ایک ہی سے متعلق ہو گئے ہیں، آپ وہیں پہ ڈٹے ہوئے ہیں. اب آپ کو ہر حال میں انصاف بھی وہیں سے چاہیے، حالات بھی وہیں سے چاہیے، آپ کو دبا کے بھی رکھنا ہے، آپ کو اپنی مرضی بھی مسلط کرنی، یہ سب کچھ ایک ساتھ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ جو بات ہے نا کہ تمہارا جنازہ ہی اٹھے، یہ بھی اپنے پیچھے ایک وزڈم رکھتی ہے. اس کے پیچھے بھی ایک بات ہے، وہ بگڑ گئی ہے، اس کی شکل بگڑ گئی ہے، لیکن اس میں یہی ہے کہ آپ وفا کریں، برداشت کریں، مسائل ہو بھی جاتے ہیں تو اس کو لے کر کمپرومائز کرنا. اور میں ایک اور بات یہ کہنا چاہ رہا تھا، مرد جب شوہر ہے وہ عورت کی، خاتون کی، بیوی کی باتیں سن رہا ہے تو وہ کیا ڈپریشن میں نہیں؟ وہ دو نہیں کر کے بیٹھی ہوئی. تو وہ تو محسن بھائی آج کے معاشرے میں تو آپ سوچیں کہ ایک مرد جب باہر نکلتا ہے، موٹر سائیکل کے اوپر جا رہا ہے، پولیس والا روک رہا ہے، ہیلمٹ اس نے نہیں پہنا ہوا، کہیں پہ جا کے نوکری پہ گیا ہے، باس آگے سے غصے میں ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، بھٹی پہ کام کر رہا ہے، کسی تندور پہ کام کر رہا ہے، گھر پہ کما کے لے، اس سب کے بعد اگر وہ گھر میں آتا ہے اور اس کے بعد اس کو ٹراما ملتا ہے تو وہ کیا کرے؟